بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہر ایک نے اس کو چھوڑ کر دوسری دنیا کا راستہ لیا، یعنی اپنی عمر کی سانس پوری کر کے موت کی کٹھن گھاٹی کو طے کر کے برزخ میں پہنچا۔ برزخ میں عذاب اور تکلیفیں بھی ہیں اور آرام و راحت بھی ہے۔ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے برزخ میں الگ الگ حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ دنیا سے جو آتا ہے برزخ میں جگہ پاتا ہے، غرض یہ کہ ہر آنے والا جائے گا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جس طرح انسانوں اور جناتوں کی عمر مقرر ہے، اسی طرح دنیا کی عمر بھی مقرر ہے۔ جب اس دنیا کی عمر پوری ہوگی، اچانک اس کے مجموعے کو موت آ جائے گی۔ ایک ایک آدمی کے چلے جانے کو موت اور پوری دنیا کے ختم ہو جانے کو قیامت کہتے ہیں۔ موت اور زندگی کی حکمت بیان فرماتے ہوئے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو تاکہ تم کو جانچا جائے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے۔ تو زندگی کا یہ سلسلہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی جانچ کرے کہ کون برے کام کرتا ہے اور کون اچھے کام کرتا ہے، اور اچھے سے اچھے کام کرنے والا کون ہے۔ پہلی زندگی میں عمل کا موقع دے کر اور کام کرنے کا طریقہ بتا کر انسان کو امتحان میں ڈالا۔ پھر دوسری زندگی رکھی گئی جس کا اعلان پیغمبروں کی زبانی صاف کر دیا گیا کہ اے انسانوں، تم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، اور جی اٹھ کر پیدا کرنے والے و مالک کے حضور میں جواب دہی کرنا ہے۔ سورہ مومنون میں انسان کی پیدائش کے حالات بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، ثم انکم بعد ذلک الموت ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم اس کے بعد مرو گے، پھر تم قیامت کے دن کھڑے کیے جاؤ گے۔ یعنی یہ زندگی نہیں ہے اور جیتی جاگتی مورت اور ہنستی بولتی تصویر، دیکھتی سنتی جان جو تم کو دی گئی ہے، ہمیشہ نہ رہے گی۔ موت کی گھاٹی سے گزر کر ایک اور زندگی پاؤ گے اور اپنی اس پیاری جان کو لے کر اللہ کے حضور میں پیش ہو کر وفیت کل نفس ما عملت کا منظر دیکھو گے۔ اعمال کا بدلہ ملنا ضروری ہے، اس پر تمام عقل والے ایک رائے ہیں۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی مشہور مثال ہے جو عام و خاص ہر ایک کی زبان پر ہے۔ دنیا میں جو کام انسان کرتے ہیں ان کے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے۔ قرآن مجید میں قیامت کے دن کو یوم الدین بدلے کا دن، یوم الفصل فیصلے کا دن، اور یوم الحساب حساب کا دن فرمایا گیا ہے۔ اس دن رشتہ دار کام نہ آئیں گے، طاقت نہ چلے گی، بے کسی اور بے بسی کی دنیا ہوگی۔ اعمال پیش ہوں گے، ہر بھلائی برائی سامنے آئے گی۔ سورہ زلزال میں فرمایا، اس دن الگ الگ جماعتوں میں ہو جائیں گے تاکہ اعمال کو دیکھ لیں، جو جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اپنے آپ
اکیلے حاضری ہوگی اور پہلے کے اور آخری کے لوگوں میں سے کوئی چھپ کر کہیں نہ جا سکے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، اس کے پاس ان کی گنتی ہے اور گن رکھی ہے، ان کی گنتی اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اس کے سامنے تنہا آئے گا۔ انسانوں نے جو کام دنیا میں کیے تھے ان کا اکثر حصہ دنیا میں ہی بھول گئے تھے، پھر آخرت میں تو کیا یاد رکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال سے اطلاع فرمائیں گے۔ رہا یہ سوال کہ نیکیوں اور برائیوں کا بدلہ قیامت کے دن پر ادھار کیوں رکھا ہے، مرتے کے ساتھ ہی قبر میں کیوں فیصلہ نہیں ہو جاتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ ان کی حکمت چاہتی ہے کہ فیصلوں اور بدلوں کے لیے قیامت کے دن کا انتظار کیا جائے۔ اللہ جل شانہ کے علم میں تو خدا ہی بہتر جانے کتنی مصلحتیں اور حکمتیں ہوں گی۔ سرسری نظر میں جو مصلحت ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کا تعلق انسان سے بھی ہے اور اس کے علاوہ دوسری مخلوق سے بھی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ ساری مخلوق سے اچھا برتاؤ رکھیں اور اچھا ویوہار کریں، کسی پر جانی یا مالی ظلم نہ کریں۔ مخلوق پر جو حق ہیں کھلے طور پر پاک شریعت نے ان سے آگاہ سوچت فرما دیا گیا۔ پھر یہ کہ انسان کے ذمے نہ صرف مخلوق کے حق ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حق بھی ہیں، ان کی تفصیل بھی پاک شریعت میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ نیک عمل اور برے عمل دونوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ عمل کہ جو عمل کرتے ہی ختم ہو جاتے ہیں اور ان کو کر لینے کے بعد انسان عذاب یا ثواب کا حقدار ہو جاتا ہے۔ دوسرے وہ عمل کہ جو وجود میں آتے ہی ختم نہیں ہوتے بلکہ ان کا اثر برابر زیادہ سے زیادہ ثواب یا عذاب کا حقدار ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے کسی شخص نے لکھ کر یا بول کر پرچار کیا اور اس کے اثر میں دنیا میں نیکیاں جاری کی ہیں، یا کسی نے کنواں کھدوا دیا یا سرائے بنوا دی یا اور کوئی ایسا کام کر دیا ہے جس کا نفع اور اثر برابر جاری ہے، تو بہرحال اس کا ثواب بھی چالو ہے، وہ مر بھی جائے گا تب بھی اس کا ثواب چالو رہے گا۔ اس کے خلاف اگر کسی نے کوئی گناہ کا کام چالو کیا یا کسی کو گناہ کا راستہ بتا دیا یا کوئی ایسی کتاب لکھ دی جو انسانوں کو گناہوں پر ابھارتی رہتی ہے، یا کوئی ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے گناہ برابر جاری ہے، تو بہرحال اس کے اعمال نامے میں گناہ بڑھتے رہیں گے اور زیادہ سے زیادہ عذاب کا حقدار ہوتا رہے گا۔ اس سے یہ بھی صاف ہو گیا کہ جس طرح دنیا میں انسان کے اعمال کا کھاتا برابر لکھا جاتا رہتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال میں اچھے ہوں یا برے بڑھوتری ہوتی رہتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جبکہ قبر یعنی برزخ کی دنیا بھی عمل کا گھر ہے، اور آخرت میں جن اعمال کی وجہ سے عذاب یا ثواب ملتا ہے وہ اب بھی اس کے اعمال نامے میں جاری ہے، چاہے اس نے کیے ہوں یا وہ ان کے کرنے کی وجہ بن گیا ہو۔ کیسے دے دیا جائے اور آخری فیصلہ کس طرح ہو، پھر چونکہ بندے کے حق کے فیصلے بھی ہونا ضروری ہے، اس لیے بھی قیامت کے دن پر فیصلہ رکھا گیا، کیونکہ برزخ کی دنیا میں تمام حقدار موجود نہ ہوں گے۔ ہر آدمی کی موت کا وقت الگ الگ ہے۔
बरज़ख की दुनिया में ये आज पहुंचा है, और जिसने उस पर जुल्म किया था वह 10 वर्ष बाद वहां पहुंचेगा, और जिन लोगों पर उसने जुल्म किया है वह 20 वर्ष बाद दुनिया से रुखसत होगा। जुल्म किया है वह 20 वर्ष बाद दुनिया से रुखसत होकर बरज़ख में जगह पाएंगे। इंसाफ का तकाजा है कि मुद्दई और मुद्दो अलैह दोनों मौजूद हों तब फैसला किया जाए, ताकि गायबान फैसला करने पर मुद्दई ये ऐतराज न कर सके कि मेरा हक कम दिलाया गया, और मुद्दो अलैह यूं न कह सके कि मेरे खिलाफ डिग्री देना उस वक्त सही होता जबकि मुद्दई मौजूद होता। क्या मुमकिन न था कि मुद्दई माफ कर देता? इसलिए हिकमत व मसलत का तकाजा ये हुआ कि एक ऐसी तारीख फैसलों और बदलों के लिए मुकर्रर कर दी जाए जिसमें सब हाजिर हों, और जिसमें हर किस्म के आमाल चाहे खुद किए हों या वास्ते के साथ बंदे के आमाल नामे में लिखे गए हों, ख़त्म हो चुके हों, ताकि सबके सामने फैसला हो और पूरे आमाल का पूरा बदला दिया जाए। इसी तारीख को क़यामत का दिन कहते हैं। क़यामत के दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और हर किस्म के अमल और अमल के सिलसिले ख़त्म हो जाएंगे, और तमाम अगले व पिछले लोग जिंदा करके हाजिर किए जाएंगे, और उस दिन फैसले होंगे और बदले मिलेंगे। बाकी रहा ये सवाल कि इस दुनिया में क्यों फैसले नहीं होते और बदले क्यों नहीं मिलते, तो इसका जवाब ये है कि एक तो ये दुनिया अमल की जगह है, इसमें इम्तिहान के लिए आते हैं। अमल की जगह अमल का बदला मिलने लगे तो गैब पर ईमान ना रहे और इम्तिहान का मकसद बेकार हो जाए। फिर यह कि अमल बराबर जारी है, नेकियों से बहुत से गुनाह छोटे माफ होते रहते हैं और तौबा करने का भी मौका है। इसलिए ये मुनासिब और सही है कि इस जिंदगी के बाद दूसरी जिंदगी में फैसले हों और बदले दिए जाएं। क़यामत के दिन जब ख़त्म होगा और सबके फैसले हो जाएंगे तो हर एक अपने अपने अंजाम के मुताबिक दोज़ख में पहुंचेगा। वे गुनहगार मोमिन जो बुरे आमाल की वजह से दोज़ख में जाएंगे, जब दोज़ख में जाएंगे बाद में अल्लाह जल्ले शानहू की मंशा होगी दोज़ख से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे, लेकिन जन्नत से निकालकर किसी को किसी दूसरी जगह नहीं भेजा जाएगा। क़यामत के फैसले के बाद जन्नत का फैसला हो जाना ही सच्ची कामयाबी है। दोस्तों, इस वीडियो में अगर मुझसे पढ़ने लिखने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें।